وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل، تصویر کے بارے میں بھی یہی ہونا چاہیے جیسا ہے، بالکل درست ہے. اس لیے کہ تصویر کے بارے میں قطعیت سے نہ ہم یہ کہہ سکتے نہ وہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ کیا یہ تصویر عکس کے قریب ہے، جیسے شیشے میں عکس آتا ہے، یا یہ پانی میں جیسے عکس ہوتا ہے اس کی طرح ہے؟ تو اگر یہ پانی میں عکس کی طرح ہے، شیشے میں عکس کی طرح ہے، ڈیجیٹل تصویر جس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو جائز. شیشے میں عکس کسی کے نزدیک بھی تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کیمرے سے تصویر لی جاتی ہے، اس کو اگر ہم شیشے والی تصویر کے مطابق سمجھتے ہیں تو اس کو جائز قرار دینا چاہیے. اس لیے بہت سے ائمہ نے جائز قرار دیا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح ہے تب بھی جائز ہے. لیکن دوسری طرف رائے کیا ہے؟ نہیں، ناجائز ہے. اس لیے کہ بھئی شیشے میں تو اسی وقت تک وہ تصویر رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کے سامنے ہوں. پانی میں تو اسی وقت اب آپ کا عکس رہے گا جب تک کہ آپ وہاں سامنے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چیز آپ سے عکس کر کے لے لیتی ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اور وہ چیز وہاں پڑی رہتی ہے. تو گویا یہ وہ تصویر ہے جو آپ دکھا رہے ہیں، یہ وہ آپ کا عکس نہیں ہے. کیونکہ اب تو یہ شیشے کے سامنے تو آپ جب جس حلیے میں جائیں گے وہی شیشہ دکھائے گا، پانی بھی وہی دکھائے گا. تو اس کا حکم گویا تصویر ہی کا ہوا. تو اب بھی ایک بڑی تعداد میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ناجائز ہے تصویر، جو پرنٹ تصویر ہے، یعنی میں اسٹیٹک تصویر کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ ویڈیو کے اوپر الگ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو اس وقت بھی امت اس پر ڈیوائیڈڈ ہے کہ نہیں. ایک بڑی تعداد میں علماء نے جائز بھی قرار دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جائز نہیں ہے ڈیجیٹل تصویر ہو یا کوئی بھی تصویر ہو، کیونکہ احادیث میں اس کے بارے میں شدت سے وعید آئی ہے. تو اس پر یعنی یہ تان کی کون سی بات ہے؟ اول تو اس پر اجماع نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس پر جو ہے وہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. بالکل، یہ تو بالکل دیانتداری کی بات ہے کہ ایک چیز دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، تو جس کو جو بات زیادہ راجح لگتی ہے وہ اس کے مطابق لے کے چلتا ہے. دوسرا یعنی ہماری کا میڈیسن میں، ہماری دنیا کی اور فیلڈز میں چیزوں میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا. ہم نے دین کو ایسا لطیفہ کھلونا بنا لیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کو دین کے اوپر تان بنا لیتے ہیں، علماء پہ تان کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے کوئی سے دو ملکوں کے اپنی گائیڈ لائنز میں سیم ہو معاملات. ابھی کورونا وائرس کی مینجمنٹ اٹھا لیجیے دنیا کے، اب بھی دو ہاسپٹلوں میں ہر جگہ مختلف ہے، سب اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہا ہے. اس پہ تو کوئی تان نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ سب ہر ایکسپرٹ کے لیے اپنا اطمینان ضروری ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی بہاف پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھئی ایسا کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، کرو نہیں کرو. وہ اپنے اوپر وہ ذمہ داری اسی وقت لے گا جب اس کو یکسوئی ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے تو ہم ایسا سا قبول کر لیں. بھئی یہ تو کسی کی اپنی رائے ہے، جو اس لیول پہ ہے اس کو ٹھیک لگتا ہے تو کریں. آپ دیکھتے ہیں کتنی چیزوں میں ڈفرنس آتا ہے. اب آپ کے ایم ڈی ٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کریں گے، یہ ہم تو ریڈیشن دیں گے. ٹھیک ہے بھائی، فائنل اتھارٹی جو بھی سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اس کی بات مانی جاتی ہے. کہ ریڈیو مطلب یہ کہ ریڈیولوجسٹ بیچارہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم چیسٹ فزیشین کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر انکولوجی والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، سرجن بیٹھ کے اپنی کہانی سنا دیتا ہے. پھر علاقے پہ پیتھولوجسٹ بیٹھا ہے پانچوں، اب 15 لوگ بیٹھے ہوئے اور 5-6 سننے والے بیٹھے ہوئے. شور شرابہ سارا چل رہا ہے، پیار محبت سے ڈسکشن ہو رہا ہے. فائنلی ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں چلو یہ اب آپ کا ڈیسیجن ہے سر جی، تو آپ ہی نے کرنی، چلو اس پہ کر لیتے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے. وہی اب دوسرے سیکنڈ اوپینین کرواتے ہیں تو کچھ اور کہانی نکلتی. اس پہ کوئی تان تو نہیں کرتا.